اچھا، آج ہم ایک اہم سوال پر بات کر رہے ہیں۔ اسلام تو امن، معافی، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ذاتی سطح سے لے کر ملکوں تک ہر جگہ جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں۔ تو آج جو مواد ہمارے پاس ہے، اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ تضاد کیوں ہے اور اسلام ان مسئلوں کا کیا حل بتاتا ہے، اور یہ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں۔ جی، یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں غور طلب بات ہے کہ امن پر اتنا زور ہے لیکن دنیا میں معاشروں میں وہ کشمکش نظر آتی ہے۔ جو معلومات ہے ہمارے پاس وہ ان وجوہات اور اسلامی حل دونوں پر روشنی ڈالتی ہیں، اور یہ دیکھنا اہم ہے کہ جب حل موجود ہیں تو پھر بھی یہ مسائل کیوں ہیں۔ بالکل، تو پھر آئیے پہلے حل کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے، خاص طور پر افراد اور معاشرے کی سطح پر جھگڑے کیسے سلجھائے جائیں؟ دیکھیں، اسلام نے اس کے لیے پورا ایک آپ کہیں فریم ورک دیا ہے۔ سب سے اہم چیز تو ہے نیت کی پاکیزگی اور اللہ کا خوف۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ اگر دونوں فریق سچے دل سے صلح چاہیں تو اللہ مدد کرتا ہے، سورۃ النساء میں غالباً۔ صحیح، نیت سب سے پہلے۔ جی، پھر ہے بات چیت، مشاورت، ایک دوسرے کو سننا، سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول بہت اہم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے بھائی کی بات کا اچھا پہلو نکالو۔ یعنی بدگمانی سے بچنا۔ بالکل۔ اور پھر معافی، درگزر، اس کی تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر ہے۔ اچھا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، اور اگر معاملہ آپس میں نہ سلجھے تو پھر ثالثی کا راستہ ہے، یعنی کوئی قابل اعتبار منصف آدمی بیچ میں پڑھ کر فیصلہ کرا دے۔ میڈیشن جسے کہتے ہیں۔ جی، میڈیشن۔ اور اگر بالفرض اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر آخری حل کے طور پر شریعت یا قانون کا سہارا لینا بھی جائز ہے۔ ایک اور حدیث مسلم کا مفہوم ہے کہ جو دوسروں کی مشکلیں آسان کرتا ہے اللہ اس کی مشکلیں آسان کرتا ہے۔ یعنی حل تو واقعی کافی جامع ہے، نیت سے شروع ہو کر قانون تک۔ لیکن پھر وہی سوال، اگر اتنے واضح راستے موجود ہیں تو یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ لڑائیاں ہوتی کیوں ہیں اتنی؟ کیا صرف انسانی کمزوری ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو جی ہاں، انسانی فطرت کا دخل ہے۔ قرآن نے جسے نفس امارہ کہا ہے، سورۃ یوسف میں ذکر ہے، یعنی انسان کا وہ نفس جو اسے برائی پر اکساتا ہے۔ لالچ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، یہ چیزیں انسان کو روکتی ہیں صحیح بات سے۔ وہ قابیل اور حابیل والا واقعہ دیکھ لیں، تاریخ کا پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا، صحیح، بھائی نے بھائی کو مار دیا۔ بالکل۔ اور پھر دوسری بڑی سطح ہے، وہ ہے دنیاوی اور سیاسی مقاصد کی، خاص طور پر جب ملکوں کی بات آتی ہے۔ طاقت کا کھیل، زمین پر قبضہ، وسائل جیسے تیل، معدنیات وغیرہ، اسلحے کی تجارت سے منافع کمانا، اور پھر قومی، نسلی یا مذہبی تعصب کو ہوا دینا، یہ سب آگ بھڑکاتے ہیں۔ اور اس سب میں پستہ کون ہے؟ عام آدمی۔ جی، سب سے زیادہ نقصان تو عام بے گناہ لوگوں کا ہی ہوتا ہے۔ جنگ کا ایندھن وہی بنتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔ اچھا، اس پس منظر میں اسلام خود جنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ اسلام جنگ کو بالکل آخری حربہ سمجھتا ہے، لاسٹ ریزورٹ، وہ بھی صرف مخصوص حالات میں، جیسے اپنے دفاع کے لیے یا کہیں ظلم ہو رہا ہو تو اسے روکنے کے لیے۔ اور جنگ کی حالت میں بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سخت اصول ہیں کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، فصلیں نہیں اجاڑنی، عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ قرآن تو بھرا پڑا ہے صلح، انصاف اور صبر کی تلقین سے۔ سب سے بڑی مثال تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ صلح حدیبیہ کو دیکھ لیں، صحابہ میں کتنا جوش تھا، لڑنا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو ترجیح دی اور وہ معاہدہ کیا۔ صحیح، یعنی امن اصل ہدف ہے، جنگ صرف مجبوری۔ تو پھر اگر یہ صورتحال ہے تو ایک فرد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انفرادی سطح پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اصل کام تو وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے دل کی صفائی، بغض، کینہ، نفرت، ان چیزوں سے دل کو پاک رکھنا۔ دوسرا، سنی سنائی باتوں پر، افواہوں پر یقین نہ کرنا۔ قرآن میں بھی حکم ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ ہاں، سورۃ الاسراء میں۔ آج کل تو یہ بہت ہی اہم ہے اس انفارمیشن ایج میں۔ بالکل، پروپیگینڈا سے بچنا۔ تیسرا، امن کی قدر کو سمجھنا۔ وہ حدیث ہے کہ صحت اور امن دو نعمتیں ہیں جن کی قدر نہیں کی جاتی۔
چوتھا، اصل جہاد کو پہچاننا جو اپنے نفس کے خلاف ہے، اپنے غصے پر قابو پانا، علم پھیلانا، بھلائی کرنا۔ اور پانچواں، یہ سوچنا کہ کہیں ہم انجانے میں کسی اور کے ایجنڈے کا حصہ تو نہیں بن رہے، کسی کے سیاسی کھیل میں استعمال تو نہیں ہو رہے۔ یہ غور طلب نکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نے تو امن کے لیے، جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے واضح راستے دیے، بات چیت، معافی، انصاف، ثالثی، قانون، لیکن انسان کی اپنی کمزوریاں ہیں، لالچ، تکبر، حسد، اور پھر بیرونی عوامل ہیں، سیاسی، معاشی مفادات، یہ سب مل کر رکاوٹ بنتے ہیں۔ اصل ضرورت اپنے اندر جھانکنے کی ہے، دلوں کو صاف کرنے کی اور اللہ کے احکامات پر خلوص سے عمل کرنے کی ہے۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم خود ایک فرد کے طور پر اپنے اندر یہ امن کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ جو بیرونی دباؤ ہیں جو ہمیں تنازع کی طرف دھکیلتے ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کریں، تاکہ ہم واقعی اس حدیث کی مثال بن سکیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ کیا ہم اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے معاشرے میں اس امن کو لانے کی واقعی کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ تو آج ہمارے سامنے دو مختصر تحریریں ہیں۔ ایک کا عنوان ہے اسلام کا پیغام، امن اور بھائی چارہ، جی اور دوسری اسلامی دعوت اور بھائی چارہ۔ صحیح۔ ان میں نا ایک آن لائن کوشش کا ذکر ہے، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ان تحریروں میں کیا خاص باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ جو بہت صاف لکھی ہے کہ اس کوشش کے پیچھے کوئی پیسے کمانے کا چکر نہیں ہے۔ بالکل نہیں، نہ ہی کوئی شہرت وغیرہ کی خواہش۔ ہاں، مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کو عام کرنا اور دنیا میں انسانیت اور بھائی چارہ پھیلانا۔ جی۔ اور ایک چیز اور، وہ کہتے ہیں کہ اسلام پر لگائے جانے والے بے بنیاد الزامات کا جواب دینا۔ تو یہ صرف پیغام دینا نہیں، یہ دفاع بھی ہے ایک طرح سے، غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ بالکل۔ اور جس طرح یہ مقاصد بتائی گئے ہیں نا، اس سے لگتا ہے کہ مین فوکس وہ اسلام کو ایک رحمت کا مذہب دکھانے پر ہے۔ اچھا، یہ صرف نعرہ نہیں ہے، بلکہ وہ زور دے رہے ہیں ہر انسان کے بنیادی حق پر، اس کی عزت پر، جی اور دنیا میں امن کے پیغام پر۔ یہ قدریں بار بار دہرائی گئی ہیں، شاید جیسے آپ نے کہا ان بے بنیاد الزامات کے جواب میں۔ یہ تو ہے، اور اسی سے جڑی ایک اور بات جو کافی واضح طور پر کہی گئی ہے، وہ اس کوشش کی غیر جانبداری ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تحریروں میں لکھا ہے کہ اس کا تعلق کسی خاص فرقے سے نہیں، نہ ہی کسی مخصوص سیاسی سوچ سے۔ بالکل، وہ خود کو ان چیزوں سے الگ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ جی۔ اور یہی بات جو ہے وہ ان کے بیان کردہ مقصد سے ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، صحیح۔ اور عام طور پر انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ تو یہ جو نیت ہے کم از کم جو بتائی جا رہی ہے، وہ اسے کسی بھی گروہی یا ذاتی فائدے سے پاک رکھتی ہے۔ اور یہ چیز شاید ان لوگوں کو زیادہ اپیل کرے جو مذہب میں ایسی یونیورسل ویلیوز ڈھونڈتے ہیں۔ اور لگتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوں۔ تحریروں میں ایک طرح کی اپیل بھی ہے نا؟ جی ہاں، بالکل واضح اپیل ہے کہ اس نیک مقصد میں ساتھ دیں۔ کہا گیا ہے کہ ویڈیوز شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا جی، اور اس آواز کو دوسروں تک پہنچانے میں مدد کریں۔ تو یہ صرف مواد پھیلانے کی بات نہیں لگتی، ایک کمیونٹی بنانے کی کوشش۔ ہاں کچھ ایسا ہی، کیونکہ ذرائع میں چینل کو آپ جیسی سوچ رکھنے والوں کا پلیٹ فارم کہا گیا ہے۔ اچھا، آپ جیسی سوچ رکھنے والے۔ جی، تو اس سے لگتا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کی ہم خیال کمیونٹی کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو خلاصہ کریں اگر، تو یہ ذرائع ایک آن لائن پہل کا نقشہ کھینچتے ہیں، فوکس ہے امن، بھائی چارہ اور انسانی حقوق پر۔ جی، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ بالکل، اور یہ کوشش خود کو مالی فائدے، شہرت یا کسی بھی سیاسی یا فرقہ وارانہ چیز سے الگ بتا رہی ہے۔ صحیح، اور اس کی کامیابی کے لیے وہ کمیونٹی پر انحصار کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ دینے پر۔ جی، اور آخر میں ایک دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بھی ان کی مذہبی نیت کو ظاہر کرتی ہے۔ بالکل، یہ سب دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی، ان کا مقصد تو بہت بڑا ہے، عالمی بھائی چارہ، غلط فہمیاں دور کرنا، لیکن آج کی دنیا
اتنی بٹی ہوئی ہے، اتنی معلومات ہر طرف سے آ رہی ہیں، صحیح. تو اس طرح کی کوششوں کو جو ایک خاص پیغام دے رہی ہیں انہیں وسیع تر لوگوں تک، مطلب مختلف پس منظر والے لوگوں تک پہنچنے میں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ خاص طور پر جب وہ خود بھی